مطلب خرم صاحب سے بھی اس پہ پوچھا ہے. جی خرم صاحب، مختلف وقتوں میں مختلف حکومتوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا، آپ کی حکومت نے بھی، باقی حکومتوں میں بھی. کبھی ایٹمی دھماکے کرنے کا موقع آتا ہے، کبھی F-16 انڈکٹ ہوتے ہیں، کبھی یہ J-10. یہ میرے خیال میں آج سے 4-5 سال پہلے اس کی انڈکشن کا ابتدائی طور پر فیصلہ ہوا، پھر شاید 22 میں شاید جہاز آنا شروع ہے. میرے پاس پوری ٹائم لائن نہیں ہے، لیکن دس از ہاؤ کہ ایوری گورنمنٹ، ایوری سیٹ اپ اس کے اندر اپنا اپنا حصہ ڈالتا رہے اور آج ہم یہاں تک پہنچے. گوئنگ فارورڈ کیا منصوبہ بندی ہے اس کے اوپر، آپ روشنی ڈالیں گے؟ جی بہت شکریہ ملک صاحب، لیکن پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ مبارکباد کی اور تحسین کی مستحق ہے کہ انہوں نے بہت سارا کام جو ہے وہ خود کیا ہے، اور اس کی ضرورت آپ کے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے تب ہوئی جب پہلی دفعہ امریکہ نے مختلف اوقات میں ہمیں JF-16 کے پارٹس دینے سے انکار کر دیا. اور یہ وہ موقع تھا F-16 بعد کے. میں آپ کو معلوم بھی F-16 کو، اور F-16 کے ہم نے جن کے پیسے بھی دیے ہوئے تھے وہ ان کو بھی دینے سے انکار کر دیا. وہ کھڑے رہے امریکہ میں بڑا عرصہ. تو لہٰذا اس کے نتیجے میں پھر یہ سب سے پہلے JF-17 کا پروگرام شروع ہوا کہ پاکستان کو ضرورت تھی کہ پاکستان اپنا ان ہاؤس خود ایک جو ایک جنگی کرافٹ ہے وہ ڈیولپ کرے، اور اس میں چائنا نے بلا شبہ ہماری بہت مدد کی، اور بھی ممالک کی طرف سے ہمیں مدد ہوئی. لیکن یہ پاکستان ایئر فورس کا ایک ان ہاؤس بہت اوور آل صرف جہاز بنانے میں نہیں، لیکن جو پورے میکینزمز تھے، چونکہ دنیا جو ہے وہ پاکستان کو ٹیکنالوجی دینے سے انکاری تھی یا بہت مہنگی قیمت پر دے رہی تھی جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے. تو ایئر فورس نے جو اصل میں اپنی جو نالج ڈیولپمنٹ کا کام کیا ہے ان پچھلے 2 دہائیوں میں خاص طور پہ، وہ بہت قابل تحسین ہے. اور کیونکہ میں خود بھی بطور وزیر دفاع، یہ جو جس بیٹل سپیس انٹیگریشن کی بات ہو رہی ہے، یہ آج سے 7 سال پہلے بھی اپنی ایک بنیادی فارم میں موجود تھا. یہ میکنزم ایکسرسائزز میں نے خود جا کر دیکھی تھی. تو اب جو اس میں چائنیز مدد سے اور چائنیز جو نیا اکوپمنٹ ہے، اس نے اس کو جو ہے وہ مزید انہینس کر دیا. لیکن جو بنیادی کیپیبلٹی ہے وہ الحمدللہ پاکستان کی اپنی ہے، پاکستان ایئر فورس کی ہے. تو وہ سب ان کے ایئر فورس کے سربراہان اور دوسرے افسران، ان کے جوان جنہوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا، ٹیکنیشین، سائنٹسٹ، بہت لوگ ہم نے مجھے ملے بھی ہیں. تو ان سب کو ہمیں اکنالج کرنا چاہیے کہ انہوں نے پاکستان کو یہ جو ہم نے ایک فتح حاصل کی ہے، یہ فتح ایک دن کی محنت نہیں تھی یا ایک دن کا جہاز آ گیا اور اگلے دن اڑا دیا. اس کے پیچھے کئی دہائیوں کی جو اپنے اندر ایک خود انحصاری کی جو صلاحیت تھی وہ اس میں شامل تھی. اب جو آگے ہمیں جانا ہے وہ یہ ہمارے سامنے واضح ہے کہ ہندوستان ابھی جنگی جنون میں مبتلا ہے. اور جو جس طرح نریندر مودی نے اب وہ تعصب میں یا مسلمان اور پاکستان مخالف نفرت میں جس طرح اندھے ہو کر ہر روز بیانات دے رہے ہیں، خاص طور پہ یہ ان کا بیان کہ جی روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی تو ہے ہی، جو کہ پوری قوم کو ایک دھمکی ہے. تو یہ نظر یہ آ رہا ہے کہ ہندوستان ایک اب مستقل طور پر جنگی جنون میں مبتلا اور غاصب اور غیر ذمہ دار ریاست ہے، جسے اندازہ ہمیں کروانا ہوگا کہ نہ ہی آپ ہمارا پانی روک سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ پاکستان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور نہ ہی اب زیادہ دیر جو ہے وہ کشمیر کے اوپر آپ کا جو غاصبانہ قبضہ ہے وہ برقرار رہے گا. اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہمیں معلوم ہے، اور آلریڈی ہم اس کے کچھ علامات دیکھ رہے ہیں، جس طرح خزدار کا واقعہ ہوا، کہ ہندوستان جو ہے ہمارے مغربی جو سرحد ہے وہاں سے حملہ آور ہوگا. تو پہلی جو آپ نے پیش بندی دیکھی ہے ملک صاحب وہ یہ تھی کہ جو ابھی وزیر خارجہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر کا دورہ ہوا چین کا، جہاں افغانستان سے بھی گفتگو شروع ہوئی، اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ ایک بیان آیا وہاں سے کہ ملک یعنی افغانستان سے باہر جا کر لڑنا جو ہے وہ جہاد نہیں ہے. تو یہ پہلی کڑی ہے کہ ہم اپنی پیش بندی کر رہے ہیں الحمدللہ، اور پاکستان کی جو مغربی سرحد ہے وہاں سے بھی سفارتکاری کے ذریعے بھی روک رہے ہیں، انشاءاللہ عسکری طریقے سے بھی روکیں گے. اور اگر بلوچستان میں ایسے عناصر ہیں جو گفتگو کرنا چاہتے ہیں، جو پرامن طریقے سے اپنی بات کرنا چاہتے ہیں، ان سے بات بھی کریں گے. تو یہ اب عسکری، سفارتی، سیاسی، جمہوری تمام جو محاذ ہیں
ان پر الحمدللہ آج کی جو حکومت ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے، اور جو آخری محاذ جس پر آج میں اور آپ موجود ہیں وہ انفارمیشن کا محاذ ہے، کیونکہ ہندوستان کی طرف سے جس قسم کی ہم نے میں تو صریحاً جھوٹ کہوں گا کہ انہوں نے کہا جی کہ لاہور پر قبضہ ہو گیا، لاہور کی کوئی بندرگاہ ہے، اور مستقل جو ہے وہ روزانہ وہاں عجیب سے جنون میں اور ہیجان میں مبتلا لوگ میڈیا پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے اپنے آپ کو آئی تھنک، اور ہم نے ثابت کیا ہے اس پورے مارکے میں، جو فرق نظر آیا وہ یہ تھا کہ پاکستان نے انفارمیشن کے معاملے میں بھی شفافیت اور حقیقت کے قریب تر رہا، اور مستقل طور پہ جو ایکچول معاملات تھے وہ دنیا کے سامنے رکھے، پاکستان کی افواج نے بھی، درست ہے۔ پاکستان کے جو سویلین ہے، اور اس شفافیت کے نتیجے میں پاکستان کی جو سفارتی ساکھ ہے الحمدللہ پوری دنیا میں وہ اونچی ہوئی ہے، اور اسی پر جو انشاءاللہ اس کو آگے بڑھانے کے لیے اگلے ہفتے جو ہے ایک وزیر میں اعظم اس کا کی جو طرف مشن ابھی ہے آپ کی طرف وہ دوبارہ باہر بھی جا آتا رہا ہوں، ہے۔ کیونکہ آپ کے وفود کا بھی آپ حصے ہیں، دوبارہ آپ سے اس پہ بھی بات کروں